یاسر، یہ وفاقی حکومت کا جو مجموعی کردار ہے وہ تو میں بات کر چکا ہوں نا، عام بندے کی جو صورتحال ہے، لیکن یہ کے پی سے تو یہ تاثر تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کرپشن کم ہوئی ہے، اور یہی ان کا دعویٰ تھا عمران خان صاحب کا، ان کی سیاسی جماعت کا، ان کے عہدیداران کا، کہ سب سے کم جو معاملات ہیں کرپشن سے جڑے یہاں ہیں۔ اب یہ کے پی میگا کرپشن اسکینڈل جو آج خبر سامنے آئی، وہ کس معاملے کی کرپشن ہے مبینہ طور پر؟ کون سے محکمے اس میں ملوث ہیں؟ کون افراد ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ اور یہ جو اسکینڈل ہے یہ کس مقام پر آئینی قانونی طور پر کھڑا ہے؟ بہت شکریہ اجمل۔ اس میں ایسے ہے کہ یہ معاملہ جو ہے 2019 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 2024 تک یہ معاملہ چلتا رہا، یعنی پیسے نکالنے کے حوالے سے۔ 30 اپریل کو سنو نیوز نے خبر بریک کی اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے باقاعدہ خبر میچور کرنے کے بعد ہم نے جب یہ خبر دی تو اس کے بعد باقاعدہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی بابر سلیم سواتی نے اس پر انکوائری کا حکم دیتے ہوئے ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں باقاعدہ جو محکمے انوالو ہیں، جس میں سی این ڈبلیو ہے، اسی طرح محکمہ فائنانس ہے اور اے جی آفس کے جو افسران ہیں ان کو طلب کیا، لیکن وہ پہلے اجلاس میں نہیں آئے۔ پہلے اجلاس میں جو کمیٹی ارکان تھے، جس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہیڈ اسپیکر ہی کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دوسرے اجلاس میں اس متعلقہ افسران کو بلوایا، جس میں محکمہ فائنانس کے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کو طلب کیا گیا، اے جی آفس کے افسران کو بلوایا گیا، اور ساتھ میں مشیر خزانہ مزمل اسلم کو بھی بلوایا گیا۔ یہ تمام افسران اس میں موجود تھے جب 40 ارب روپے کوہستان اسکینڈل کا معاملہ سامنے آیا، تو اس وقت نیب صرف اور صرف انکوائری کر رہی تھی اور یہ ذکر بھی کیا گیا، لیکن ان 2 اجلاسوں کے دوران ہی جو نیب نے باقاعدہ اس انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جو اجلاس 7 مئی کو وہ جو چیئر کیا گیا تھا، یہ میں وہی ڈیٹا ابھی ٹیلی کر رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے، بالکل جاری رکھیں بات۔ جی، اس میں مزمل اسلم اور بابر سلیم سواتی کے مابین جو ہے لفظی نوک جھونک بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں وزیر اعلیٰ علیمین گنڈاپور نے پھر تیسرے اجلاس میں باقاعدہ ایک اعلان سا کیا تھا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ اب اس کمیٹی کو ہیڈ میں کروں گا۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو تو اس میں جو اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں جن کا تعلق دوسرے شہر سے تھا، ان کو فوری طور پر فیڈرل کی جانب سے تبدیل بھی کر لیا گیا، جس پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا اسپیکر کی جانب سے۔ جب یہ نئے اکاؤنٹنٹ جنرل آئے تو انہوں نے اس حوالے سے لاعلمی کا اظہار اس بنیاد پر کیا، باقاعدہ انہوں نے اسپیکر کو 3rd اجلاس میں جواب بھی دیا کہ میں ابھی فریش میری تعیناتی ہوئی ہے، میں اس کیس کو اسٹڈی کروں گا، لیکن نیب اس حوالے سے کافی ایکٹیو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے بھی کافی پرابلمز کے پی کے حوالے سے آئے، بجٹ سر پر آ گیا، تو اس معاملے کو فی الحال خاموش رکھا گیا، لیکن نیب اس میں کافی ایکٹیو اور متحرک دکھائی دی۔ اب جو ہمارے سامنے جو صورتحال سامنے آئی، آج میرا بھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے نیب میں اپنے دوست احبابوں کے ساتھ گزرے، اس میں کافی ایسے انکشافات میں نے بظاہر دیکھے کہ وہ بڑے ہوشربا تھے، اور آئندہ جو 3 سے 4 دن ہیں وہ بڑے اہم دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بظاہر تو ایک کنٹریکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے ایوب نے جہاں جہاں نشاندہیاں کی ہیں وہ آج جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں 25 ارب روپے کی جو وہ ہیں وہ اثاثے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اس میں ایک ڈرامہ سیریل جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایک بنگلہ تھا، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ وہاں شوٹ ہوا تھا، وہاں اس بنگلے میں وہ ڈرامہ شوٹ ہوا تھا، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ تو یہ ذرا ساتھ چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہو رہی ہے تو یہ تاثر نہ جائے کہ آپ یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے نیائی صاحب کو ہم شریک گفتگو کر لیں۔ نیائی صاحب، یاسر حسین صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، یہ اس معاملے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں، کیا کہیے گا سر اس کارنامے کے اوپر جو گنڈاپور صاحب کی سرکار کے ہوتے ہوئے وہاں کھل رہا ہے؟ جامی صاحب، کچھ مجھے تفصیلات، چونکہ پہلے آپ کا نیٹ نہیں تھا، اب مجھے چونکہ لنک مل نہیں، اب مجھے سوال کریں کیا ایشو تھا تاکہ اس کے مطابق میں آپ کو اس کا ریبٹل دے سکوں۔ اچھا، ریبٹل دینا آپ نے۔ یاسر مختصر بتا دیں نیائی صاحب کو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ کوہستان میگا اسکینڈل کی بات کی جا رہی ہے نیازی صاحب، اور اس حوالے سے کافی خبریں بھی چلی ہیں۔ 30 اپریل کو یہ کیس جو ہے سامنے آیا، یہ اسکینڈل، اور اس میں اسپیکر بابر سلیم سواتی نے 3 سیشنز بھی منعقد کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو ہیڈ کرنے کا اعلان کیا تھا یمین گنڈاپور کی جانب سے۔ اب اس میں جو ہے باقاعدہ 25 ارب روپے کے اثاثے جو ہیں وہ برآمد بھی کر لیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، اور مزید بھی اس میں تفتیش جاری ہے۔ میں ایک فگر دے دیتا ہوں اجمل جامی آپ کے پروگرام میں کہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں یا دنوں میں
جو اس میں 18 افراد مزید گرفتار ہونے جا رہے ہیں. ویسے تو اس کیس کو بڑے عجیب قسم سے جو ہے اس میں پیسے نکالے گئے. اس میں محکمہ فائنانس جو ہے بالکل کھلے عام طریقے سے. نیازی صاحب آپ سمجھ آئیے یا میں دوبارہ سے کچھ مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں؟ یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں صرف کرپشن ہوتی ہے جو آپ بتاتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو کرپشن بالکل زیرو ہے. تو یہ کیا کہانی نکل رہی ہے سر اسکینڈل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ جزا اور سزا ملے گی اگر کوئی بھی کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، کرپشن میں ہوتا ہے، کسی اور میں وہ انوالو ہوتا ہے، جو اسکینڈل آتا ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہے. تو کیا ہماری گورنمنٹ نے اس تحقیقات کو روکا ہے یا اس تحقیقات کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے؟ یہ جو واضح فرق ہے. جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. ادارے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو اس کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، اس سے احتساب ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شوگر کا سکینڈل آیا ہے، اس میں جو پاکستان کی عوام جو اب سفر کر رہی ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کیا گیا، اس میں ریبیٹ لیا گیا، پھر آپ واپس جو ٹینڈر دیے گئے چونکہ واپس کریں، اب اس پہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. لیکن پھر اسی جو انہوں نے چینی جو ریزرو سٹاک رکھے تھے اس کا ریٹ بڑھا کے آج 200 تک بھی جا رہے ہیں. تو سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. آپ ویٹ سکینڈل کو، گندم سکینڈل کو جو آپ دیکھ لیں کہ نہیں وہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارا روایتی، نیازی صاحب یہ تو ہمارا روایتی طریقہ کار ہے نا ہمارے سیاستدان دوستوں کا کہ بات میں عرض کرتا ہوں. میرا سوال سن لینا سر. ابھی حالیہ گیلپ کا سروے آیا ہے، اس سروے میں بھی جو کے پی سرکار کی پرفارمنس ہے یا ان کی مقبولیت، اس پہ سوال اٹھے ہیں. اور ساتھ ہی یہ اسکینڈل ہے جس کا ذکر یاسر حسین ڈیٹیل میں کر رہے ہیں. آج معروف روزنامہ جنگ میں اس پہ پوری تفصیلی خبر آئی ہوئی ہے. پہلی بات یہ میں نے جامی دیکھے، میں نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ہاں یہ ہم ہی ہیں نا کہ آج صوبہ سرپلس میں ہے، آج صوبہ ترقی کے راستے پہ ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں. باقی جو سکینڈل سامنے آیا ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں یا اس کے راستے میں جو آنے والی چیزیں ہیں، ہرڈلز ہیں، اس کو ہٹایا جا رہا ہے؟ یاسر یہ بات تو نیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب جو کے پی سرکار ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے بقول وہ اس کی تحقیقات میں تعاون فرما رہی ہے. نہیں، ہم نے یہ بتا دیں جاسر بھائی ہے میرا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا چیف منسٹر صاحب ہو، کے پی کے اسپیکر ہو، کیا وہ اس میں تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کہ تحقیقات آگے کی طرف بڑھیں؟ تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم راستے میں کبھی بھی ہم دیکھیں، پہلے کہا کہ اس یہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. معاملہ یہ نہیں ہے سر، معاملہ یہ نہیں ہے سر. آگے بڑھتے ہیں ذرا. ملک کی سیاست میں نے آپ سے بات کری. معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ سر یہ ہے، آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے نا جی، جو ان کا کلیم ہے باقی سیاسی جماعتوں سے جو اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرپشن ہوئی کیوں؟ حکومت اس صوبے میں آپ کی ہے، پچھلے 15 برسوں میں تیسری باری ہے جو آپ کی حکومت، آپ کو عوام نے ووٹ دیا، آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو جو آپ کا دعویٰ ہے، کلیم ہے، ان لائک پیپلز پارٹی نون لیگ، اس کے برعکس یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ وہ تو جب ہوا ہے تو اب ظاہری بات اس کو تفتیش تو ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن ہوا کیسے؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں اس میں اجمل میں تھوڑی سی اپنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اب سونامی بلین کا نمبر بھی آ رہا ہے، اب وہ تحقیق بھی ہونے جا رہی ہے. میں نیازی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے ہم لوگ کہ پی ٹی آئی کا سٹانس، میں تقریباً 19 سال سے پی ٹی آئی بیٹ کور کر رہا ہوں. نیازی صاحب سے ہماری ہمیشہ کئی جگہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں 2013 میں جب حکومت آئی اس وقت جو صورتحال تھی، 2018 کے بعد وہ صورتحال نہیں، ترقی کی جانب نہیں جا رہا ہمارا صوبہ. جہاں تک آپ بات کریں، دیکھیں پولیس ریفارمز، صحت، ایمرجنسی، اور ساتھ میں جو پولیس اور یہ جو تعلیم تھا. چلیے اب ٹھیک ہے یاسر، اس پہ نظر رکھیے گا نا، اس پہ نظر رکھیے گا، اس پہ ہم مزید آپ سے بات کریں گے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت.
ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔